السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو سبروز اکیڈمی۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے مختلف مثنوی کا تنقیدی جائزہ، جس میں ہم سحر البیان، گلزار نسیم اور زہر عشق کے بارے میں دیکھ لیں گے۔ یہ سیکشن بی پوئٹری کا ٹاپک ہے جو کہ پارٹ 2 ہے۔ مثنوی سحر البیان کا تنقیدی جائزہ، اس میں ہم سب سے پہلے میر حسن کے بارے میں دیکھ لیں گے، جو کہ میر حسن نام تھا میر غلام حسن اور تخلص حسن میر۔ حسن جو ہے 1737 میں دہلی کے محلہ سیدہ واڑہ میں پیدا ہوئے تھے۔ میر حسن کا انتقال لکھنؤ میں 1786 میں ہوا۔ میر حسن کے والد کا نام میر غلام حسین تھا اور تخلص ضاحک، جو اپنے دور کے مشہور معروف ہجو گو شاعر تھے۔ میر حسن میر ضیاء الدین ضیاء کے شاگرد تھے۔ سودا سے بھی اسلحہ لے رکھی تھی انہوں نے۔ میر حسن اپنے والد غلام حسین کے ساتھ فیض آباد آئے تھے اور پھر آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے۔ میر حسن کی ساری زندگی جو ہے غربت میں گزری تھی۔ حسینوں کی طرف ان کا جو ہے خاص رغبت بھی تھا، اور مذہبی نے میر حسن کے تاریخ و وفات شاعر شعر بیان سے نکالی ہیں۔ یہ تھا میر حسن کا چھوٹا سا مختصر تعارف۔ نیکسٹ بات کریں گے مثنوی سحر البیان کے بارے میں۔ میر حسن نے مثنوی سحر البیان بمعنی بیان کا جادو 1784 سے 85 میں آصف الدولہ کے عہد میں لکھی۔ مثنوی سحر البیان بحر مقرب مسمن مقصور یا محذوف یعنی فعلون فعول میں ہے۔ مثنوی سحر البیان میر حسن کے آخری اور تابع ذات مثنوی ہے۔ مثنوی سحر البیان گل کرسٹ کی فرمائش پر میر شیر علی کے مقدمہ کے ساتھ 1805 میں ہندوستانی پریس کلکتہ سے چھپی ہے۔ یہ جو ہے اس کا کام جو ہے فورٹ ولیم کالج کی طرف سے ہوا ہے۔ مثنوی سحر البیان کو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے۔ سحر البیان کو مثنوی میر حسن، مثنوی بدر منیر، قصہ بدر منیر و شہزادہ بے نظیر وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان ناموں سے بھی انہیں پکارا جاتا ہے۔ سحر البیان میں شہزادے بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کے عشق کی داستان بیان ہوئی ہے۔ مثنوی سحر البیان کے تمام عنوان کے جو لفظ ہیں ان میں داستان کا استعمال ہوا ہے، جیسے آغاز داستان، داستان تیاری میں، باغ کی اور داستان سواری کی تیاری، یہ سب ان کے حکم میں وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں۔ مثنوی سحر البیان کے دیباچے میں میر شیر علی افسوس نے اسم بامسمی مثنوی بھی کہا ہے۔ مثنوی سحر البیان میں اس عہد کی تصویر کشی اور معاشرت کی بھی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ مثنوی سحر البیان لکھ کر میر حسن نے ایک قصیدہ کے ساتھ آصف الدولہ کی خدمت میں پیش کیا تھا، جس نے بدلے ایک دو شعلے کے سوا کچھ بھی ان کو ہاتھ نہیں آیا۔ میر حسن نے سحر البیان کی ادبی حیثیت متعین کرنے میں مرزا قتیل کی فارسی تاریخ کا حوالہ دیا ہے۔
گلزار نسیم کے برخلاف سحر البیان میں جذبات نگاری زیادہ ہے۔ یہ تھا ہمارا سحر البیان کا تنقیدی جائزہ۔ نیکسٹ بات کریں گے مثنوی گلزار نسیم کا تنقیدی جائزہ، جس میں پنڈت دیا شنکر نسیم کے بارے میں چھوٹا سا مختصر تعارف دیکھ لیں گے، جیسے کہ پنڈت دیا شنکر قول تھا، تخلص نسیم اور والد کا نام گنگا پرساد کول تھا۔ نسیم کا خاندان کشمیر سے آ کر لکھنؤ میں آباد ہوا تھا۔ نسیم لکھنؤ میں 1811 میں پیدا ہوئے اور رشید حسن خان کے مطابق 1845 میں نسیم کا انتقال ہوا۔ شنکر نسیم نے امجد علی شاہ کے عہد میں ہوش سنبھالا تھا۔ نسیم نے 20 سال کی عمر میں شاعری شروع کی تھی اور خواجہ حیدر علی آتش کی شاگردی اختیار کی تھی۔ نسیم کی غزلوں میں استاد کا رنگ چھلکتا ہے اور دنیا کی بے ثباتی اور سلطانی نسیم کی پسندیدہ موضوعات ہیں۔ زبان کا لطف، محاورے کی صحت کا خیال، ان سب کا استعمال کا شوق نسیم کے کلام میں نمایاں ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی خصوصیات جو ہے وہ ان کے کلام میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ گلزار نسیم مثنوی گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی لکھی ہوئی ایک عشقیہ مثنوی ہے جو لکھنوی تہذیب کے آئینہ دار ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کی کہانی قصہ گل بقوالی کے نام سے مشہور ہے۔ بقاولی کے نام سے مشہور ہے۔ مثنوی گلزار نسیم میں بقاولی کی مشہور داستان عشق بیان ہوئی ہے۔ اصل قصہ بنگالی نے 1722 میں قصہ بقاولی کے نام سے لکھا جو فارسی نثر میں ہے۔ منشی نہال چند لاہوری نے 1803 میں گلگسٹ کی فرمائش پر مذہب عشق کے نام سے اسے اردو میں منتقل کیا۔ پنڈت شنکر نسیم نے 1838 سے 1839 میں اردو نظم کا لباس پہنا اور مثنوی گلزار نسیم کے روپ میں پیش کیا۔ مثنوی گلزار نسیم پہلی بار 1844 میں شائع ہوئی تھی۔ پنڈت دیا شنکر نسیم نے 28 سال کی عمر میں یہ مثنوی مکمل کی۔ نسیم نے جب یہ مثنوی پہلی بار لکھی تو بہت طویل تھی۔ استاد یعنی آتش کے کہنے پر اس میں سے بے طوالت کم کی اور مثنوی گلزار نسیم کو رشید حسن خان نے مرتب کیا۔ مثنوی گلزار نسیم میں زبان و بیان کا وہی رنگ پایا جاتا ہے جو فسانہ عجائب میں موجود ہے، یعنی تشبیہات و استعارات، مشکل و ثقیل، بندش اور رعایت کا استعمال۔ مثنوی گلزار نسیم میں آورت کا انداز پایا جاتا ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کی بڑی خصوصیت اس کا اختصار ہے۔ 1905 میں مثنوی گلزار نسیم کو چکبست نے ایک مقدمے کے ساتھ شائع کیا تھا جو ایڈیشن مورخہ چکبست وصر کی بنیاد بنا۔ مثنوی گلزار نسیم میں دیگر مثنویوں کے مقابلے میں مافوق الفطرت عناصر کی کثرت بھی موجود ہے۔ پوری مثنوی میں پریاں اڑتی ہیں اور دیو اپنی کرامات دکھاتے ہیں۔ مثنوی گلزار نسیم کا مقابلہ اکثر میر حسن کے مثنوی سحر البیان سے کیا جاتا ہے۔ مثنوی زہر عشق کا تنقیدی جائزہ،
مثنوی زہر عشق شوق لکھنوی نے لکھا ہے۔ مثنوی زہر عشق ایک مختصر اور عشقیہ مثنوی ہے۔ مرزا شوق لکھنوی نے مثنوی زہر عشق 1860 میں لکھی اور اس میں کل اشعار کی تعداد 566 ہے۔ یہ مثنوی بحر خفیف مسدس محبوب مقطوع میں لکھی گئی۔ مثنوی زہر عشق کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اس کا شائع ہونا ممنوع تھا۔ مثنوی زہر عشق میں محقوق الفطرت واقعات کے بجائے زندگی میں پیش آنے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ مثنوی زہر عشق میں ایک رنگین مزاج اور دو سیزہ کی داستان محبت بیان کی گئی ہے۔ اس مثنوی میں لفظ معجبی جسم مخفف معجبی ہے۔ اس مثنوی میں قول کل 3 جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہمارا ٹاپک مختلف مثنوی کا تنقیدی جائزہ مکمل ہوتا ہے۔